الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجلا ہوا کشف الدجا بجمالہ خلق عظیم کا وہ پیکر بنا حسنت جمیع خصالہ اور خود خدا نے یہ کہا صلو علیہ وآلہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جان جان اے جانے تجلا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے بالغ العلا بکمالہ بالغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ
حسنا جميع خصاله مل کر صلو علیہ صلو علیہ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا ہو بھلا حضور کے آل کا ہو بھلا حضور کے کا مجھے جینا دیا صلو علیہ نہ کہیں سے دور ہے منزل نہ کوئی قریب کی بات ہے نہ کہیں سے دور ہے منزل نہ کوئی قریب کی بات ہے جسے چاہے اس کو نواز دے جسے چاہے اس کو نواز دے یہ در حبیب کی بات ہے جسے چاہے اس کو نواز دے یہ در حبیب کی بات ہے صلو علیہ حج سے چاہ دے دیا جسے چاہ دے تے بولا لیا جسے یا جسے چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے یہ بڑے کرم کے ہیں یہ بڑے نصیب کی بات ہے توجہ وہ خدا نہیں باخدا نہیں وہ خدا نہیں اور باخدا نہیں مگر وہ خدا سے جدا نہیں ارے ہمارے آقا وہ خدا نہیں باخدا نہیں مگر وہ
خدا سے جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ کیا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ کیا نہیں، یہ محب حبیب کی باتیں ہیں، وہ ہے کیا مگر وہ کیا نہیں، یہ محب حبیب کی باتیں ہیں، صلو علیہ اور تیرے حسن سے تیری شان تک ہے نگاہ عقل کا فاصلہ، تیرے حسن سے تیری شان تک ہے نگاہ عقل کا فاصلہ، یہ ذرا بعید کا ذکر ہے، یہ ذرا بعید کا ذکر ہے، وہ ذرا قریب کی بات ہے، صلو آم برو آم برو سے لاکھ برا سہی، میں برو سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھنا میرے خدا، میری لاج رکھنا میرے یہ تیرے حبیب کی باتیں ہیں، صلو آخری شعر، کوئی آیا لے کے چلا گیا اور کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے بالا، بے کمالی کا شفا دجا بدوا دیگی حسنا جميع خصال، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔
اللہ پاک کی بے پایاں حمد و صلات سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید انس و جاں والی کون و مکان شافع یوم جزا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد نہایتی لائق صد اعزاز و تکریم نمازی بھائیوں دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ یاد رکھیں تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، بحیثیت اولاد آدم سب برابر ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پھر کسی کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر کے اسے افضل بنا دیا، پھر کسی کو ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی و پرہیزگاری عطا فرما کر اسے افضل بنا دیا، پھر کسی کو تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ ساتھ اپنا قرب عطا کر کے اسے افضل بنا دیا۔ جس طرح خوبیاں آتی رہی انسان درجات میں بڑھتا رہا، لیکن اس پورے انسانیت میں اس پوری اولاد آدم میں ایک ولد آدم ایسا بھی ہے کہ جو خود حضرت آدم پر بھی فوقیت رکھتے ہیں، ایک ولد ایسا بھی ہے کہ جو خود حضرت آدم علیہ السلام سے بھی افضل ہیں اور پوری کائنات سے بھی افضل ہیں، اور وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے اندر، عام انسانوں کے اندر کریم، رحیم، رؤوف، شفیق، اچھے اخلاق والے، سونی صورت والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو افضل و اعلی بنایا۔ بحیثیت اولاد آدم سب برابر ہیں، لیکن اللہ نے پھر درجات بڑھانے کا سلسلہ رکھا۔ اولاد آدم میں کسی کو ایمان دیا حضرت آدم کا، اسے افضل بنایا، پھر ایمان دیا کسی کو حضرت شیس علیہ السلام کا امتی بنا کر اسے افضل بنایا، پھر ایمان دے کر کسی کو حضرت نوح علیہ السلام کا امتی بنایا، اسے افضل بنا دیا، کسی کو ایمان دے کر حضرت زکریا علیہ السلام کا امتی بنا کے افضل بنایا، کسی کو ایمان عطا فرما کے حضرت صالح علیہ السلام کا امتی بنا کے اسے افضل بنایا، کسی کو حضرت یونس علیہ السلام کا امتی بنا کے اسے افضل بنایا، کسی کو حضرت ادریس علیہ السلام کا امتی بنا کے اسے افضل بنایا۔ اولاد آدم میں بحیثیت کے اولاد آدم تمام برابر تھے، مگر نبیوں کا امتی بنا کر رب ان اولاد آدم میں ایمان دے کر ایمان والوں کے درجات کو بلند کرنے لگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہترین امت، ایک پوری امت بنائی، وہ ساری کی ساری امت
नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने लगी। फिर ये ऐसी बनी कि साबिका जितनी भी उम्मतें थी उन तमाम उम्मतों पर इनके दर्जात को बुलंद कर दिया। और फिर खुद कुरान पाक ने फरमा दिया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि जितनी भी उम्मतें गुजरी हैं उन तमाम उम्मतों में तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। तुम सबसे क्यों? वजह क्या है? कुंतुम खैर उम्मह, तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्यों? वजह यह है, उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम इसलिए बेहतरीन हो कि तुम्हारे लोग बाहर निकलते हैं। कहां निकलते हैं? बाहर से मुराद बरतानिया, इंग्लैंड, किसी बाहर मुल्क का नाम नहीं ले रहा। बाहर निकलने से मुराद अपने घर से बाहर जाते हैं। अच्छा, मौला रोजी कमाने के लिए तो सारे ही बाहर जा रहे हैं। दुनियावी मामलात को कामिल अकमल करने के लिए तो सारे ही बाहर जा रहे हैं। रिश्तेदारियां निभाने के लिए तो सारे ही बाहर जा रहे हैं। मगर या अल्लाह, कौन सा बाहर जाना? फरमाया, हां सारे ही बाहर जाते हैं, लेकिन उखरिजत लिन्नासी तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम्हारे लोग बाहर जाकर अच्छाई का हुक्म देते हैं, बुराई से मना करते हैं। अच्छाई का और बुराई से। इस वजह से तुम कौन हो? बेहतरीन उम्मत। कौन हो? तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्यों? तुम्हारे लोग निकलते हैं, हुक्म देते हैं नेकी का, मना करते हैं बुराई से। अच्छा, हम सारे बेहतरीन हैं, मैं भी बेहतरीन, आप बैसियत उम्मत, हम सब बेहतरीन हैं। क्यों बेहतरीन है? कि हमारे जो हैं वो लोग निकल के नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से। हम बैसियत उम्मत बेहतर हैं इन दो उमूर की वजह से। इन दो उमूर की वजह से, इन दो मामलात की वजह से। एक नेकी का हुक्म देना, दूसरा बुराई से। इस वक्त पूरी दुनिया में कौन नेकी का हुक्म दे रहे हैं और बुराई से मना कर रहे हैं? इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं, मुसलमानों में कौन सी ऐसी जमात है कि जो नेकी का हुक्म दे रही है और बुराई से मना कर रही है? कोई है? हां है। हर नमाज में, हर जुमा में, हर अच्छे बड़े दिन में कुछ लोग ऐसे हैं कि बगैर किसी मतलब और लालच के मिंबरे रसूल की जीनत बने हुए होते हैं और लोगों को वो अच्छाई का हुक्म दे रहे होते हैं, बुराई से मना कर रहे होते हैं। और वो लोग हैं उलमा। कौन है? जरा बोलिए, कौन है? कौन है? ऐसा है नहीं है? हर आलिम अपने मनसब का हक अदा कर रहा है। वो अलग बात है कि आज अमल की कमी है, खुद आलिम में भी और फिर सामने वालों में भी। लेकिन मनसब इमामत और मनसब इल्म का हक अदा कर रहे हैं उलमा। और हम बेहतरीन उम्मत हैं इसलिए कि हम में लोग ऐसे हैं कि जो नेकी का हुक्म देते हैं बुराई से। तो फिर मुझे कहने दीजिए कि हम तमाम बेहतरीन उम्मत बने,
ان علماء کی وجہ سے، ان علماء کی وجہ سے۔ بہرحال فرمایا تم بہترین امت ہو۔ انسان جو سرکار کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں سارے بہترین نہیں ہیں، سارے بہترین نہیں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خود فرمان علی شان ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں دنیا میں 4 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کتنی طرح کے؟ 4 طرح کے۔ ایک ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جسے مال عطا بھی فرمایا ہے اور مال کے ساتھ ساتھ علم بھی عطا فرمایا ہے۔ مال بھی عطا فرمایا ہے اور ساتھ میں علم بھی۔ مال دیا ہے اور ساتھ میں علم بھی دیا ہے کہ میں نے جو مال دیا ہے اس مال کو کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، اس مال کو اچھے کاموں میں لگانا ہے، اس مال کو اچھی جگہ پہ لگانا ہے، اللہ کے گھروں پہ لگانا ہے، نبی کے دین کی خاطر لگانا ہے، غریبوں مسکینوں یتیموں کی مدد پر لگانا ہے، لوگوں کی ضروریات پوری کرنی ہے۔ اللہ نے مال بھی دیا ہے ساتھ میں علم بھی دیا ہے، اور فرمایا جسے اللہ نے مال اور علم دونوں عطا کر رکھے ہیں وہ دنیا میں سب سے بہترین لوگ ہیں، سب سے۔ ہاں یہ سرکار کا فرمان ہے، یہ حضور کی حدیث ہے کہ علم بھی ہو اور مال بھی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ علم والے ننگے اور بھوکے ہوں، ایسا نہیں ہے کہ علم والوں کے پاس مال و دولت نہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ علم والے فقراء میں ان کا شمار ہو، محتاج ہو لوگوں کے، نہیں۔ فرمایا علم بھی ہو اور ساتھ میں مال بھی ہو، اور جس کے پاس علم پلس مال ہے وہ اس قرہ ارض کی بہترین جماعت ہے۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا جس کے پاس علم تو ہے مگر مال نہیں ہے، علم تو ہے مگر مال نہیں ہے، وہ اس درجے سے اس کا درجہ کم ہوگا۔ تیسرا جس کے پاس مال تو ہے مگر علم، مال تو ہے مگر علم ہے مال نہیں ہے، وہ برا نہیں ہے، وہ اللہ سے دعا کرے گا علم والا، یا اللہ جس طرح تو نے اسے علم بھی دے رکھا ہے مال بھی دے رکھا ہے مجھے بھی مال عطا فرما تاکہ میں بھی اس کی طرح تیری راہ میں خرچ کروں، لوگوں کا بھلا کروں، لوگوں کی مدد کروں۔ مگر جس کے پاس صرف مال ہے وہ علم نہیں ہے، وہ بدترین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے اس مال کو عیاشیوں پہ لگائے گا، اپنے اس مال کو فضولیات میں لگائے گا، بے جا لگائے گا، شر کے کاموں میں لگائے گا، گناہ پر لگائے گا۔ جناب صرف مال ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ مال کا میں نے کیا کرنا ہے، علم ہی نہیں ہے۔ فرمایا وہ کون ہے؟ بدترین ہے۔ کون ہے؟ اور چوتھا ارشاد فرمایا نہ جس کے پاس مال ہے نہ جس کے پاس علم ہے، نہ ہیوں میں نہ شیوں میں، نہ ہی ہے نہ شی ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، نہ مال ہے نہ علم ہے۔ فرمایا یہ اس سے بھی بدتر ہے۔ وہ دعائیں وہ کر رہا ہوتا، سوچ رہا ہوتا ہے کاش میرے پاس مال ہوتا تو جس طرح یہ عیاشیاں کر رہا ہے میں بھی عیاشیاں کرتا،
جس طرح یہ مال کا روب جاڑتا ہے، میں بھی روب جاڑتا۔ تو بھائی اس حدیث کے مطابق دنیا کے اندر دو طرح کے لوگ ہیں، ایک بہترین، دوسرے بدترین، ایک دوسرے اب ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہمارا کس میں شمار ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اگر اللہ نے مال دیا تو ساتھ میں علم بھی رکھیں، علم حاصل کریں کہ مولا تو نے مجھے مال تو دیا ہے، لیکن اس مال کا کرنا کیا ہے؟ صرف اپنا ہی پیٹ بھرنا ہے، اپنی بنگلے گاڑیاں بنانی ہیں، مجھ پر کچھ اور لازم نہیں ہے، زکات نہیں دینی، صدقات و خیرات نہیں دینے، عشر نہیں نکالنا، غریبوں کا بھلا نہیں کرنا، مدارس نہیں چلانے، دین کی خدمت نہیں کرنی، مال عیاشیوں پہ لگانا، یہ سوچنا ہے، علم حاصل کرنا ہے اگر مال ہے۔ اور دوسری بات، اگر علم ہے تو ساتھ میں مال کی بھی دعا کریں۔ کس کی؟ ہاں، اگر علم والا فقیر ہو نا تو دنیا عزت نہیں کرتی، یہ یاد رکھیں۔ علم والے کے پاس مال کا ہونا ضروری ہے، اور یہ مال کو حاصل کرنے کا طریقہ لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہ ڈالیں، لوگوں کو دھوکہ نہ دیں، لوگوں سے فراڈ نہ کیا جائے، بلکہ اپنے فن کے ذریعے، اپنی محنت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی سے مال کو طلب کریں۔ اور یہ مال کا طلب کرنا اللہ کا فضل طلب کرنا ہے۔ ہاں، یہ مال اللہ کا فضل ہے۔ قرآن پاک میں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل، اللہ جسے عطا کر دے۔ ہاں، مال اللہ کا، یہ قرآن میں بھی ہے اور یہ حدیث پاک میں بھی ہے۔ میں نے غالباً پچھلے جمعے وہ حدیث ذکر کی تھی نا کہ جس میں صحابہ کرام جو غریب صحابہ تھے سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو امیر صحابہ ہیں یہ ہم سے بڑھ گئے نیکیوں میں۔ سرکار نے فرمایا وہ کیسے؟ کہا جی نمازیں ہم پڑھتے ہیں، نمازیں یہ بھی پڑھتے ہیں، روزے ہم رکھتے ہیں، روزے یہ بھی رکھتے ہیں، دین کے تمام اعمال ہم بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، مگر آقا ان کے پاس مال ہے، ہمارے پاس مال نہیں۔ یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے جا رہے ہیں اور نیکیوں میں ان کے درجے بڑھتے جا رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اچھا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ تم ان سے بھی بڑھ جاؤ؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سا؟ فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تم بھی نیکیوں میں ان سے آگے بڑھ جاؤ گے، مال ہو یا نہ ہو۔ اب جب ان کو رسول اللہ نے بتا دیا، یہ پڑھنے لگے، عمل کرنے لگے، تھوڑے دن کے بعد پھر آگے، یا رسول اللہ نقصان ہو گیا۔ فرمایا وہ کیسے؟ کہا وہ پھر آپ نے ہمیں بتایا، ہم بھی پڑھ رہے ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں، وہ بھی ان نیکیاں کر رہے ہیں، وہ پھر ہم سے آگے جا رہے ہیں، مال بھی ان کے پاس ہے۔ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، مال کا ہونا ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے دے دے یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو اس لیے اگر مال ہو تو ساتھ میں علم بھی ہو، اور اگر صرف علم ہو تو ساتھ میں مال کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہترین جماعت بنائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کی نشاندہی فرمائی، کون اچھا ہے کون برا ہے۔ یہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں، رمضان المبارک کی آمد ہے، کوشش کرے اپنے آپ کو اچھوں میں شمار کر لیں، کون اچھا ہے اور کون برا ہے۔ سب سے پہلا جسے سرکار نے اپنی احادیث میں بیان کیا، فرمایا امام عادل،
امام سے مراد یہاں حاکم ہے، حکمران، جس کے پاس پاور ہے، جس کے پاس اتھارٹی ہے، جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس لا ہے۔ امام عادل پاور والا ہو اور ساتھ میں عدل کرنے والا ہو۔ سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اچھا بہترین شخص کون ہے؟ ارشاد فرمایا عدل کرنے والا امام، عدل کرنے والا حاکم۔ آج بھی نوشیروان کا نام باقی ہے، آج بھی نوشیروان کا نام باقی ہے۔ آپ فارسی کی کتب اٹھائیں، آج بھی نوشیروان کے قصیدے بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں۔ صوفیاء نے اچھے الفاظ میں نوشیروان کو یاد کیا ہے، اور رہتی دنیا تک نوشیروان تو نہیں رہا، مگر رہتی دنیا تک اس کا نام باقی رہ جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ ارے بادشاہ تو اور بھی تھے، بادشاہ تو فرعون بھی تھا، بادشاہ تو اور بھی تھے، مگر نوشیروان ایسا بادشاہ تھا، ایمان والا بھی تھا اور عدل والا بھی تھا، انصاف والا، انصاف پرست آدمی، امام عادل۔ اور یاد رکھنا، انسان اگر عدل کرنے والا ہو، وہ دنیا داروں کا تو قریبی ہو ہی جاتا ہے۔ جو دنیا دار سے مراد جو نیک لوگ ہیں، دنیا والے، ان کا تو قریب ہو ہی جاتا ہے، لیکن اللہ کے بھی قریب ہو جاتا ہے، اللہ کے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے انبیاء سب سے اونچے درجے پر ہوں گے، سب سے اونچے درجے پر ہوں گے۔ ان کے بعد اللہ تبارک و تعالی جس کو درجہ دے گا اور جو اللہ کے بہت قریب ہوگا، وہ عدل کرنے والا حکمران ہوگا، عدل کرنے والا۔ آپ آج دیکھیں، میں نہیں، آپ نہیں، مسلمان نہیں، دنیا کفر، عالم کفر حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے گن گاتا ہے۔ وجہ انصاف، وجہ عدل۔ مدائن جب فتح ہوا نا، بہت مال آیا، بہت مال آیا۔ مدائن فتح ہونے کے بعد دین امیر ہو گیا تھا، اتنا مال غنیمت صحابہ لائے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مال غنیمت دیکھا نا، تو حضرت عمر بن خطاب کی آنکھوں میں آنسو آئے، رونے لگے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کندھوں پہ ہاتھ رکھا، تھپکی دی، کہا عمر اے امیر المومنین روتے کیوں ہو؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں، اتنا زیادہ مال یہ نبی کے غلام لائے ہیں، انہوں نے ایک پائی بھی چوری نہیں کی، ایک پائی میں بھی ہیرا پھیری نہیں کی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا اے عمر، جن کا امیر عادل ہو اس کی رعایا بھی عادل ہوا کرتی ہے۔ جن کا امیر عمر بن خطاب ہو، پھر رعایا کیسے نہیں ایماندار ہوگی؟ عدل انسان کا نام باقی رکھتا ہے، اور عادل سرکار نے فرمایا عادل جو ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ دوسرا شخص ارشاد فرمایا، دوسرا وہ شخص کہ جو لوگوں کو نفع دے، جو لوگوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بندہ بڑا ہی پسند ہے۔ سرکار کی حدیث ہے، وہ شخص بہت ہی پسند ہے کہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، ایک صحابی حاضر ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مجھے دنیا میں جو سب سے بہترین عمل ہے، سب سے اچھا عمل، وہ بتائیں تاکہ میں کروں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، لوگوں کے دلوں کے بوجھ کو ہلکا کرو۔ لوگوں کے دلوں کے بوجھ کو۔ دوسرا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ہو سکے تو کسی مومن کے اوپر آئی ہوئی مصیبت کو دور کرو، آئی ہوئی تکلیف کو دور کرو۔ تیسرا، ارشاد فرمایا ہو سکے تو کسی کا قرضہ ادا کر دو۔ چوتھا کام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو سکے تو لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ جو دنیا میں سب سے بہترین اعمال ہیں، کیونکہ لالچ کوئی نہیں ہے نا جی، لالچ کوئی نہیں ہے۔ میں اگر کوئی قرضہ کسی کا اتارتا ہے تو اس کو اس سے کوئی لالچ تو نہیں ہے، وہ مدد کر رہا ہے۔ تو فرمایا اگر بہترین عمل پوچھتے ہو تو لوگوں کو فائدہ دو۔ پھر سرکار فرماتے ہیں، اے میرے صحابی، میرے نزدیک مسجد نبوی میں 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے کسی مومن کی مدد کے لیے جانا۔ یہ کوئی جامع مسجد مدنی میں اعتکاف کی بات نہیں ہو رہی، یہ کسی پاکستان اور کسی دنیا کی کسی اور مسجد کے اعتکاف کی بات نہیں ہو رہی، یہ مسجد نبوی کی بات ہو رہی ہے، جہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہو، اور وہاں 1 مہینے کا اعتکاف کتنا درجہ رکھتا ہے؟ سرکار فرماتے میرے نزدیک 1 مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھنے سے بہتر ہے کسی مومن کی مدد کے لیے نکلنا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا اکرام ہے۔ لوگوں کو فائدہ دیں، لوگوں کا نقصان نہ کریں، جتنا ہو سکے فائدہ دیں، فائدہ دیں، فائدہ دیں۔ ادھر آپ یہاں لوگوں کو فائدہ دیتے رہیں گے، کل قیامت کے دن اللہ آپ کو فائدہ عطا فرمائے گا۔ میں نے شب برات کی رات میں بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، حدیث قدسی کی صورت میں سرکار، دراصل اللہ کا فرمان ہے، سرکار فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے تم میری مخلوق کے ساتھ جیسا کرو گے میں تمہارے ساتھ ویسا کروں گا، تم جیسا کرو گے میں ویسا ہی، ہم جیسا کر رہے ہیں ویسا ہونا ہے۔ اب ماشاءاللہ میں آپ کو نہیں جانتا، آپ مجھے نہیں جانتے، اندر کی کیفیت بتا رہا ہوں، ہم کیسا کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کیسا ہونا ہے۔ تو جب ہمارے ساتھ ہونا ہی ہے قیامت کے دن، تو پھر ہم اس وقت سے ڈریں، اس مخلوق کے ساتھ اچھا کریں تاکہ اللہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ بھی اچھا فرمائے۔ اور بدترین شخص، یہ تو میں نے 2 ذکر کیے نا، اچھے لوگ، نفع دینے والا، اور بدترین جو بری جماعت ہے، برے لوگ ہیں، وہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا لوگوں کو رسوا کرنے والا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو بات بات پہ لوگوں کو اپنی زبان سے، اپنی گفتگو سے، ہاں یہ نہیں کہ تھپڑوں سے، وہ تو بڑا ہے نا، وہ پھر بدترین، وہ تو جبر ہو گیا، وہ ظلم ہو گیا، اسے بھی بیان کرتا ہوں۔ ایک ہے زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانا۔ ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، اور مسلمان وہ ہے، یہ سرکار ایک ہے تعریف، مسلمان کسے کہتے ہیں میں آپ کو بتاؤں، کوئی عالم آپ کو بتائے، کوئی کتاب آپ کو بتائے، یا سرکار خود بتا رہے، آپ بتاتا ہوں کون ہے مسلمان؟ المسلم، مسلمان کون ہے؟
یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے لوگ محفوظ رہے۔ ہم مسلمان تو بڑے بنتے ہیں لیکن لوگوں کو کتنی تکلیفیں پہنچا رہے ہیں یہ اندازہ ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا وہ شخص کہ جو لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظلم پسند نہیں ہے۔ قرآن میں خود اللہ دیکھیں نا، اللہ سب سے بڑا حاکم ہے، حاکم مطلق ہے، حاکم مطلق ہے، وہ جو چاہے کرنا چاہے کر سکتا ہے، وہ کسی کو جواب دے، حاکم مطلق ہے نا۔ لیکن خود خدا کہتا ہے اپنے بارے میں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، لوگوں اللہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم کسی پہ نہیں کرتا۔ قیامت کے دن کوئی بھی کھڑے ہو کے نہیں کہہ سکے گا یا اللہ تو نے مجھ پہ ظلم کر دیا، معاذ اللہ۔ اور یہ نہیں کہ اس کی جرات نہیں ہوگی، وہ تو الگ بات ہے۔ یعنی اللہ کی شان ایسی ہے، اللہ نے کوئی کام ایسا کیا ہی نہیں ہے اس مخلوق کے ساتھ کہ ظلم نظر آئے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ظلم نہیں کرتا۔ ادھر توجہ کریں، کون ظلم نہیں کرتا؟ کون؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ ہماری کتنی طاقت ہے؟ ہمارے اندر کتنی پاور ہے؟ جو سب طاقتوں کا محور ہے، جس کی زبان کا کل محتاج ہے، بس کل کہا اور ہو گیا۔ ارے وہ مالک و خالق ظلم نہیں کرتا تو پھر ہم کیوں کریں کسی پر؟ توجہ کیجئے، ایران کا ایک بادشاہ بنا، محدث ابن جوزی نے لکھا اس بات کو۔ ایران کے اندر ایک بادشاہ بنا، اس نے چاہا کہ میں اپنے بیٹے کو عالم بناؤں، دین سکھاؤں۔ اس نے ایک بزرگ استاد کا انتخاب کیا۔ استاد آتے، روزانہ بچے کو دین کی تعلیم دیتے، قرآن کی ابتدا کی قاعدہ پڑھایا، نازلہ پڑھایا، حفظ قرآن کرایا، اس کے بعد علوم احادیث و علوم تفاسیر سکھا دیے، حافظ بھی بن گئے، قاری بھی بن گیا، اور وہ بادشاہ کا بیٹا عالم بھی۔ بادشاہ کو پتہ لگ گیا بیٹا عالم ہے، اعلان ہو گیا کہ بیٹا عالم بن گیا۔ بادشاہ کے محل کے اندر خوشی ہوئی، خوشیاں منائی گئی۔ پہلے لوگ خوشیاں مناتے تھے اولاد کے حافظ ہونے پر، پہلے لوگ خوشیاں مناتے تھے اولاد کے عالم ہونے پر۔ آج لوگ خوشیاں منا رہے ہیں بچہ بڑی ڈکیتی مار کے آیا ہے، جی میرا بیٹا بڑا ہوشیار ہے، اس نے فلاں کو ایسے منٹوں میں پاگل بنا دیا، اتنا مال بٹور کے آ رہا ہے۔ آج یہاں خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ آج اگر کوئی حافظ بن بھی رہا ہے، یہ مدارس کا حال بتا رہا ہوں، اگر چند پارے اگر چند سبق بھی باقی ہوں گے، مدرسے سے بچہ بھاگ جائے گا، میرا بیٹا حافظ بن گیا۔ اس وقت کامل حافظ، کامل عالم بنا تو پھر خوشیاں ہوتی تھی، استادوں کا ادب و احترام ہوتا تھا۔ میں نے شاید کسی موقع پر یہ بات سنائی تھی، ہارون رشید کا بیٹا امام مالک یا امام احمد بن حنبل، ان دونوں میں سے کسی ایک کے پاس پڑھ رہے تھے۔ ہارون رشید کا بیٹا، ہارون رشید کا گزر ہوا، مدرسے کا گیٹ کھلا ہے، ہارون رشید اپنی سواری پہ بیٹھ کے نا ایک منظر دیکھ رہا ہے۔ کیا؟ استاد وضو کر رہے ہیں اور بیٹا وضو کرا رہا ہے، بیٹا وضو کرا رہا ہے۔ آج اگر استاد شاگرد سے کہہ دے نا بچہ پانی تو پلاؤ، باپ کو پتہ چل جائے استاد کام کرواتے ہیں، گھروں کے کام کرواتے ہیں، اپنے کام کرواتے ہیں۔ یہ میں اس وقت اس دین کی بات کر رہا ہوں کہ جو دین برکت والا تھا، اور یہاں میں کسی محلے کے کسی عام شخص کی کہانی نہیں سنا رہا، یہ ہارون رشید کی کہانی سنا رہا ہوں۔
وہ دیکھ رہے ہیں کہ استاد وضو کر رہا ہے، بچہ پانی برتن سے پانی ڈال کے استاد کو وضو کرا رہا ہے۔ ہارون رشید یہ منظر دیکھ کے سواری سے اترا، آگ بگولا ہوا، غصے میں آیا، غصے میں چلنے لگا۔ ساتھ وزراء یہ سوچ رہے تھے کہ آج استاد کی خیر نہیں کہ بچے سے، بادشاہ کے بیٹے شہزادے سے کام کروا رہے ہیں، آج استاد کی خیر نہیں ہے۔ وزراء دیکھ رہے ہیں کہ ہارون رشید غصے میں آ رہا ہے، آج استاد کی خیر نہیں۔ لیکن معاملہ الٹ ہوا، ہارون رشید جاتے ہی اپنے بچے کو، شہزادے کو تھپڑ مارتا ہے، کہتے ہیں اندھا ہو گئے، شرم نہیں آتی؟ پانی ڈال رہا ہے اور استاد پاؤں دھو رہے ہیں اور پاؤں پہ خود ہاتھ مل رہے ہیں، اور ایک ہاتھ سے پانی ڈال، دوسرے ہاتھ سے استاد کے پاؤں کو مل۔ اور اگر میاں ادب اس طرح سکھایا جاتا ہے نا، ادب، اور وہ بچہ پھر کوئی عام بچہ نہیں بنا، وقت کا ولی بنا۔ ان کی بے شمار واقعات ہیں، لیکن ٹائم نہیں ہے کہ میں اس طرف جاؤں، موضوع چھیڑوں۔ بہرحال بادشاہ کا بیٹا عالم بنا، بادشاہ خوش ہوا۔ استاد نے شہزادے کو بلایا، کہا شہزادے کل اس ٹائم میرے پاس تم نے آنا ہے۔ شہزادہ خوش ہوا، شاید استاد صاحب بڑی مبارک بادیں دیں گے۔ شہزادہ مقررہ وقت پہ استاد کے پاس پہنچا۔ استاد کے پاس پہنچنے کے بعد استاد نے کمرے کا دروازہ بند کیا، ڈنڈا اٹھایا اور بادشاہ کے بیٹے کو خوب مارا۔ بادشاہ کے بیٹے کو خوب مارا۔ خیر استاد مار کے شہزادے کو کہتے ہیں بیٹا جاؤ۔ اب شہزادہ نکلا بادشاہ کے پاس، اے بادشاہ استاد نے بڑا ظلم کر دیا، بڑا مارا ہے، بلا وجہ کوئی بات ہی نہیں تھی۔ وہ بادشاہ تھا، عقل مند تھا، آج کا نوجوان نہیں۔ بچے کو تھپڑ پڑی، 4 بندے لے کے آگے استاد کا گربان پکڑ لیتے ہیں لوگ، جرات کیسے ہے میرے بیٹے کو مارنے کی؟ پھر مجھے بتائیں اس وقت کون سا بچہ ہے جو پکا حافظ قرآن ہو؟ علم رہا کہاں ہے؟ علم ہے کہاں؟ میں اس کو پروموٹ نہیں کر رہا کہ کوئی استاد بچے پہ ظلم کرے، لیکن استاد کا ایک ادب ہے۔ بادشاہ سے شہزادے نے کہا استاد نے بڑا ہی مار دیا ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، استاد ہے، ہو سکتا ہے تیرے اندر کوئی خامی دیکھی ہو، اسے پورا کرنے کے لیے استاد نے تجھے مارا ہو۔ بادشاہ کا بیٹا ماں کے پاس گیا، ماں نے کہا بادشاہ بڑا غصے والا ہے، میں اس کے سامنے بات ہی نہیں کر سکتی، کیا بات کروں، چھوڑو۔ وقت گزر گیا، بادشاہ کا انتقال ہوا، 25 سال کا عرصہ گزرا۔ وہ شہزادہ جو اس وقت بچہ تھا، عالم بنا تھا، 25 سال کے بعد آج وہ حکومت کا بادشاہ ہے، پورے علاقے کا بادشاہ بن گیا۔ جیسے ہی وہ منصب بادشاہت پہ پہنچا، اس نے کہا میرے اس استاد کو بلا، میرے استاد کو میرے پاس لایا۔ اس کے دل میں وہی تکلیف تھی کہ استاد نے مارا کیوں تھا۔ بوڑھا استاد، بال سفید، بھنگے بھی سفید، لاٹھی کے سہارے چلتا ہوا بادشاہ کے محل پہنچا۔ استاد کہتے جی شہزادے، کہا شہزادہ نہیں آج بادشاہ ہوں۔ استاد آپ کو یاد ہے کہ آپ نے مجھے مارا تھا، کہاں مارا تھا؟ کہا مجھے وجہ بتائیں، مجھے مارا کیوں؟ اگر کوئی معقول وجہ نہ ہوئی تو پھر اچھا نہیں ہوگا، مجھے وجہ بتائیں آپ نے مجھے مارا کیوں؟ کہا اسی دن کے لیے مارا تھا۔ اسی کا کیا مطلب؟ کہا میں نے تجھے مارا تھا، زخم ہے جسم پہ؟ کہا نہیں ہے۔ روح پر تکلیف ہے؟ کہاں ہے؟ تکلیف ہے نا روح میں؟ کہاں ہے؟ کہا میری نظر نے یہ دیکھ لیا تھا کہ تو بادشاہ کا بیٹا ہے، ایک دن تو بادشاہ ضرور بنے گا، میں نے تجھے مارا، استاد ہوں، 25 سال کا عرصہ گزر گیا مگر تو وہ زخم بھولا نہیں، تکلیف ختم نہیں ہوئی، آج تو بادشاہ بن گیا ہے، یہ سبق دینا تھا۔ اے بادشاہ کسی پہ ظلم نہ کرنا، وقت کو تو گزر جائے گا مگر اس کے روح سے وہ زخم نہیں جائیں گے، تکلیف نہیں جائے گی۔ جیسے تیری تکلیف نہیں گئی اسی طرح کسی مظلوم کی بھی تکلیف نہیں جائے گی، کسی پر ظلم
ہاں ظالم کا ظلم، زخم تو بھول جاتا ہے انسان مگر ظلم نہیں بھولتا، یہ قیامت تک کے لیے یہ ظلم یاد رکھا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی نا اللہ قیامت کے دن اجر دے گا، اور جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم کیا، کوئی گناہ کیا، کوئی بدکاری کی، اللہ قیامت کے دن سزا دے گا۔ ہاں کسی کا ظلم بھلایا نہیں جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق